الرحمن الرحیم۔ میں ثابت کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا بھی نام آتا رہا ہے، مولا علی کا بھی نام۔ یہ جو کہتے ہیں کہ علی کا نام ایلیا ہے، تو آپ نے کبھی سوچا عربی میں نام علی ہے تو کس زبان میں نام ایلیا رہا ہوگا؟ سریانی اور عبرانی زبان میں نام ایلیا تھا، عربی میں ترجمہ کریں تو علی بنتا۔ یہ جو جناب نوح نے اپنی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے تھے، کبھی سوچا 5 نام کون؟ یہ پنجتن پاک کے 5 نام ہیں، دوسرا نام سب نے بتایا ایلیا۔ رضوان گرامی گزشتہ کتابوں میں انبیاء علیہ السلام بشارت دیتے رہے، رسول خدا کی بھی، مولا علی کی بھی، جناب سید امام حسن حسین، کربلا کی بھی ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، سورہ انبیاء، یہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ 21واں سورہ ہے سورہ انبیاء۔ اس میں اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا کہ ہم نبیوں کو بھیجتے رہے ہدایت کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے ہم نے مختلف انبیاء کو بھیجا، اور ان کے پھر اللہ نے نام لے کے بتایا کہ یہ نبی بھیجے، یہ نبی بھیجے، انہوں نے یہ تبلیغ کی۔ اس کے اواخر میں اللہ پھر 12ویں امام کا تذکرہ کرتا، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں روزے کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے، جب سننا اتنا مشکل ہے، سننے پڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو مجمع جس محبت سے دیکھ رہے ہیں نا، اسی محبت سے سنیں، خدا را میرے درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ تو سورہ انبیاء کے اختتام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آیات رسول خدا سے متعلق اور پھر امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ سورہ انبیاء کے اختتام پہ ہے نا کہ وما ارسلناک الا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ؟ سارے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس نبی کو یہاں بھیجا، کوئی مصر میں بھیجا گیا، کوئی عراق میں، کوئی فلسطین میں، لیکن جب سرور کائنات کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا جیسے اللہ رب العالمین ہے، ویسے محمد رحمت للعالمین ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں، رسول خدا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب جو رسول خدا کی جگہ پہ آئے اسے بھی مولائے کائنات ہونا چاہیے، عالمین کا امام ہونا چاہیے، صرف عرب کا نہیں۔ ابھی بھی نہیں پہنچ جا پایا۔ کوئی ایسا نہ ہو جو کہے یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب میں جواب جائے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ تو رسول خدا کی جگہ پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آنے والے امام ایسے ہونے چاہیے جو عالمین کے امام، اور صرف ہر انسان کی نہیں۔ جو میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ساری مخلوقات پہ حجت ہے، ساری مخلوقات پہ وہ حجت ہو ہی نہیں سکتا جو ہر مخلوق کی زبان نہ سمجھے، جو فرشتوں کی زبان نہ سمجھے، جنوں کی زبان نہ سمجھے، جانوروں کی زبان نہ سمجھے۔ کہ اگر کوئی جانور آئے تو چوتھے امام علیہ السلام کہے رک جا، پہلے مجھے جانور کی بات سننے دے۔ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں، ان سے اس سے کہیے مجھے اجازت دے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں۔ حضرات گرامی، جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام مخلوقات پہ حجت ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ خاص طور سے غدیر کی، یعنی رسول خدا کے بعد مولا علی ہیں، اس کی بشارت بار بار دی گئی ہے۔ عنوان ہے جو ابھی دیر سے آئے ہیں ان کے لیے کہ اس عشرے کا پورے 10 دن کا میرا عنوان رہے گا کہ قرآن اور 12ویں امام۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا 12ویں امام علیہ السلام کے وجود مقدس۔ تو آئیے عزیزان گرامی، پہلی آیت جس کے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ انبیاء، کہ اللہ نے مختلف انبیاء کو بتایا اس خطے میں نے یہ نبی بھیجا، یہ فلسطین میں، یہ مصر میں، یہ عراق میں، مختلف علاقوں کے اللہ نے بتائے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے رسول خدا کے لیے جب آیا اختتام پہ، آیت نمبر ظاہر 105 ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، دوسری جگہ پہ بھی فرماتا ہے اللہ للعالمین نذیرا، ہم نے انہیں عالمین کے لیے ڈرانے والا بنایا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں، جگہ جگہ اللہ نے عالمین کے لیے لفظ استعمال کیا رسول خدا کے، للعالمین نذیرا، بشیر و نذیر ہے، بس نذیر ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، صرف زمین کے لیے نہیں۔ ابھی تو زمین کے سب لوگوں نے نہیں مانا، یہی تو میں اب کیونکہ روزہ ہے میں جملے بڑے بہتات انداز سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تو زمین کے سب لوگوں نے نہیں مانا۔ امام سے پوچھا مولا یہ اتنی بڑی کائنات آپ کہتے ہیں کہ ہم ذرہ ہے زمین،
تو کیا عالمین میں مخلوقات امام نے فرمایا ہے؟ کہ مولا کیسی کا تم سے بہتر، تم میں کوئی ہمیں مانتا کوئی نہیں، ان میں کوئی منکر نہیں ہے۔ اب پہنچ گئے بھیا کہ چلیے گا کہ ان میں منکر نہیں ہے۔ جنہیں آپ کہتے ہیں ایلینز ہیں اور مخلوقات ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو۔ یہ صرف ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ معصوم ہے، نہیں، اور مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب ائمہ علیہ السلام کے منکر، ان میں کوئی منکر نہیں ہے۔ میں جو بات کے لے جانا چاہ رہا ہوں تو بھائی ذرا اختتام سے بالکل کچھ آیات پہلے اللہ پھر جب سارے انبیاء کا تذکرہ کر دیا، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، ہم نے اسماعیل کو، سارے انبیاء کا تذکرہ، مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور پھر اللہ فرماتا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اب آئیے ذرا آیت سن لیجیے، ظاہراً آیت نمبر 107 ہے، میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے لکھ دیا ہے، اس پہ غور کیجئے گا، یہ قابل غور بات ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور ہم نے، میں نے نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بھئی اب لکھنؤ والے تو پہنچ جائیں گے، کئی لوگ اپنے آپ ہی کو اتنا احترام دیتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو میں نہیں کہتے۔ ہم کیا کہ بات کرتے ہیں، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس میں اور کون کون تھے، کہ ہم ہی کو ہم کہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں کئی مرتبہ اللہ اپنی عظمت کا احساس دلانے کے لیے میں نہیں کہتا، کہتا ہے ہم نے نازل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو، یہ قرآن جو تم اتنا بعظمت دیکھ رہے ہو، اللہ کی عظمت کا معجزہ ہے، محمد کی نبوت کا معجزہ، اسے ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ اسی انداز سے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے پہلے سے، ہم نے لکھ دیا۔ میں اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کی خاموشی مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، یعنی ذکر میں بھی لکھا ہے، پھر زبور میں بھی لکھا۔ پہلے ذکر میں لکھا، پھر ہم نے زبور میں لکھا۔ اس کا مطلب ہے زبور سے پہلے کسی کتاب کا نام ذکر ہے۔ تو شیعہ سنی مفسرین نے لکھا یہاں ذکر سے مراد توریت، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت آئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے توریت میں بھی لکھا، ہم نے پھر زبور میں بھی لکھا۔ توریت زبور دونوں میں لکھا گیا، لکھا گیا یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے لکھ دیا۔ کوئی خاص بات لکھی ہے نا، دوبارہ لکھنے پہ تھوڑی تاکید کرتا ہوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا۔ جب اللہ کہتا ہے نا ہم نے لکھ دیا، یعنی حتمی فیصلہ۔ جب روزے کی آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ میں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کتب علیکم الصیام، عربی ملک میں رہ رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھ دیے یعنی فرض ہے، سارے مسلمان مانتے روزہ واجب ہے۔ توجہ، روزہ واجب کیسے؟ قرآن میں تو لکھا ہم نے لکھ دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب اللہ لکھ دے تو حتمی فیصلہ ہے۔ اب جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے دلیل، توجہ فرما رہے ہیں زندگی میں۔ جب اللہ کہہ دے نا، اللہ فرما دے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، اس کا مطلب ہے حتمی فیصلہ، بدل نہیں سکتا، روزے فرض۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے توریت، ہم نے زبور میں توریت کے بعد لکھ دیا، اس کا مطلب ہے حتمی فیصلہ ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب جو لوگ پہنچ گئے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے لکھ دیا، حتمی فیصلہ ہے، کیا ہے؟ یہ ہونا، کیا ہوگا؟ آئیے ذرا سن لیجیے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، اور یہ آیت قرآن کی۔ أَنَّ الْأَرْضَ، ہماری ساری زمین کے، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ،
ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. نہیں پہنچ جا سکا، وضاحت کر دیتا ہوں. ہماری ساری زمین، آپ کہیں گے ترجمہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ لوگ یہاں بہت قدیم الایام سے مقیم ہیں اور عربی پہ تسلط رکھتے ہیں، ماہر ہیں. میں اس لیے بڑی تھوڑا سا ٹیکنیکل بحثیں کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں ٹیکنیکل بحثوں میں جو جا رہا ہوں، یہ یعنی علم کے لیے ہے. یہ کویتی میں پڑھی جا سکتی ہے، اور جگہوں پہ تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی. عربی جاننے والا نہیں ہوگا تو وہاں پہ کہاں پڑھوں گا؟ تو ذرا تھوڑے سے توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے ان الارض آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا. الف لام تعریف کے معرفہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ نے نہیں کہا کہ ایک کتاب میں شک نہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، الکتاب یعنی خاص کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں. تو معرفہ بنانے کے لیے الف لام آتا ہے. پھر استغراق کے لیے بھی آتا ہے الف لام. استغراق ٹوٹیلٹی، تمامیت. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے بھئی شیعہ سنی سب نے ترجمہ کیا ہے تمام تعریفیں، کیا ہے یا نہیں؟ انگریزی کے ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، all praises due to God، الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ زمین کے کوئی نہ کوئی وارث بن جائیں گے، کوئی نہ حکمران بن جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. صالحین کون صالحین؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پہ سلام کے بعد صالحین بندوں پہ سلام ہے. تو یہ کون سے صالحین بندے ہیں جو ہر مسلمان کی نماز کے سلام کے مستحق ہے؟ کوئی تو ایسے بندے ہیں نا جن پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر نماز میں سلام کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد. تو صالحین بندوں پہ نماز ہے. تو یہ صالحین کوئی جمع کا صیغہ ہے، تو تلاش کرو نا کوئی 12 جو محمد جیسے ہو. جی پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. میں نے تو ادب کی بحث کی ہے. عربی نحو کے اندر حالت رفع کے اندر صالحون ہے اور نصب و جر کے اندر آتا صالح. متقون یعنی متقین ایک ہی ہے. ان المتقین، اگر انہ آ گیا تو پھر متقین ہوگا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. میں نے صرف و نحو کی بحث شروع کر دی ہے، شاید آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان الارض، ہماری ساری زمین کے وارث یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالحین بندے وارث ہوں گے پوری زمین کے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، پوری زمین پہ ابھی تک کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی. میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، باطنی طور پہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہی کی ولایت امام معصوم علیہ السلام. میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. ظاہری طور پہ حکومت کسی معصوم نمائندے کی اب تک نہیں ہوئی. حضرت کہہ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہ عزیز مصر تھے. حضرت داؤد فلسطین میں، حضرت سلیمان مصر میں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. رسول خدا کی حجاز مقدس میں، مولا علی کی ایران و عراق و حجاز میں، مولا حسن کی ایران عراق اور حجاز میں لوگ پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں. تو آج تک پوری زمین پہ حکومت قائم نہیں ہوئی کسی معصوم کی. اس کا مطلب ہے کوئی دور آنے والا ہے. یہ آیت دلیل وجود مقدس صاحب الزمان پہ. میں ایک چیلنج دے کے بات کہہ رہا ہوں، صرف یہی، اب جو لوگ پہنچ جائیں گے ان کے لیے صرف یہی آیت نہیں، ہر وہ آیت قرآن کی جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے. نہیں پہنچا سکا. زندہ تعبیر یعنی اس کی تفسیر و تعبیر سامنے نہیں آئی. آپ خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے بعض اوقات، ہمیشہ نہیں. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. معصومین کی ہر خواب کی تعبیر ہوتی. ہمارا ہر خواب حجت نہیں ہے. پہنچ رہے ہیں لوگ. مثال کے طور پہ میں اپنے بچے کو ذبح کرتا دیکھ لوں خواب میں، تو کیا میں ذبح کر لوں؟ پھر چلیں ذبح کر کے دیکھ لیجئے، دیکھ لیتے پولیس آتی ہے یا فرشتہ آتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں.
عزیزان گرامی، یہ میں بہت بڑی بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے تو خواب بھی پیغمبر کے خواب جیسے نہیں ہیں۔ جب خواب ایسا نہیں تو زندگی ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی اب یہاں جو جملے میرے اگر پہنچ جائیں تو یہاں دیکھیے سارے مجمع کی توجہ، تو پوری دنیا کے اندر حکومت قائم ہونی ہے اور اللہ فرما رہا ہے یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالحین بندے حکومت قائم کریں۔ عزیزان گرامی آج تک دنیا کے اندر کبھی بھی کسی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت زندہ تعبیر ہے۔ ہر وہ آیت جس کی تفسیر و تعبیر سامنے نہیں آئی وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام۔ شاید میری بات پہنچ گئی ہو، شاید مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی ہے۔ یہ صرف یہی میں آیات پیش کروں گا، میرا موضوع کیونکہ یہی ہے، میرا موضوع ہے کہ قرآن اور امام زمان تو علیہ السلام۔ تو میں انشاءاللہ یہ 10 مجالس اسی پہ، آج پہلی ہے، مجھے عنوان میں نے یہی لیا اپنے لیے کہ میں 10 دن مسلسل صرف قرآن سے 12 امام کا وجود مقدس ثابت کروں۔ وجود مقدس کو امام علیہ السلام کے میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کریم سے، تاکہ ہمارے کوئی دنیا میں آدمی یہ نہ رہ جائے مجھے پتہ نہیں چلا، اگر قرآن سے ثابت ہو جاتا تو میں مان لیتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اگر قرآن سے دکھا دے تو مان لوں گا، اب ہم قرآن سے دکھا رہے ہیں۔ ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں ابھی 2 ہفتے پہلے گلاسگو میں، جو اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے گلاسگو، وہاں پہ اسی پہ پڑھ کے آیا ہوں۔ ایک 23 سال کا لڑکا جو میڈیکل پریکٹس کرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے مجلس پڑھی ہے مجھے اب شیعہ کلمہ پڑھا لیجیے۔ میں اسی 2 ہفتے پہلے کسی کو شیعہ کر کے آ رہا ہوں اسی قرآن کریم کی آیات، اور میں نے پھر سوچا میں پورا اشرہ پیش کروں تاکہ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے، جہاں پہ بھی جائے گی سنیں گے کہ قرآن سے ثابت کرو، ہم ثابت کر رہے ہیں۔ ہم صرف پہلے امام کو قرآن سے ثابت نہیں کرتے، ہم 12 تک سب کو، اب میرے دل میں پہنچ گئے، ہم 12 تک سب کو قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھائیں۔ تو عزیزان گرامی میں نے یہ آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، تو ان الارض، اب آئیے ذرا میں تھوڑی سی پہلے اس کی تفسیر آج پیش کر دوں اور انشاءاللہ آئندہ 9 دن میں جاری رکھوں گا۔ یرثھا لفظ کیا ہے؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے۔ ساری زمین کے وارث۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ نے دیکھیں قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وارث، اللہ نے نہیں کہا حاکم، اللہ نے نہیں کہا مالک بنیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن کریم میں مالک بنیں گے، حاکم بنیں گے، حکومت کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے وارث بنیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں اس مائک کا مالک ہوں، تو آپ کہتے ہیں مالک کے پیسے دے دیے ہوں گے، عالم دین ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، میں بس میں کلیم نہیں ڈال رہا ہوں بھائی۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں اس کا وارث ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں نا میں وارث ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے پیسے دیے، اس کا مطلب ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے باپ دادا کا جو پہنچ گیا۔ توجہ، جہاں وارث ہو وہاں میراث ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، ہماری زمین میراث بنے گی، صالحین بندے وارث۔ تو مانو نا زمین میراث ہے تو تلاش کرو میراث کس کی ہے، مانو کوئی فاطمہ مالک ہے۔ توجہ، تبھی تو امام زمانہ وارث ہے۔ بھائی توجہ، مجمع نہیں ابھی بھی میرے ساتھ، ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو کسی صحیح بخاری ہی میں دیکھ لو کہ کسی امام کا لقب ابو تراب گزرا ہو، زمین تراب علی ابو تراب وارث امام لگا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ زمین میراث ہے، امام زمانہ وارث ہے، تو کسی علی و بطول کی ملکیت ہے، تبھی تو وارث ہے امام زمان علیہ السلام۔ عزیزان گرامی انہی کی ہے میراث، تو امام زمانہ وارث ہے۔
یرثھا، اللہ نے الفاظ کتنے گہرے استعمال کیے ہیں، میں چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں، یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالحین بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے وارث ہوں گے، اور امام جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے نا کہ ہر زمین کا حصہ خود اپنے خزانے اگل کے بتائے، جب جیسے ہی اپنے زمین وارث کے ہاتھوں میں جائے گی بتائے گی مجھ میں یہ خزانہ ہے، یہ خزانے خود بخود باہر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے زمین جب غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لے، اور جب وارث کے ہاتھوں میں آئے تو حق کھول دیتی۔ ابھی تو صرف سونا ملا ہے، چاندی ملی ہے، تانبا ملا ہے، پیتل، زمین سے یہ ساری دھاتیں ملی ہیں، تیل ہے، کہتے ہیں نہ جانے کیا کچھ ملا۔ ابھی تو اتنے خزانے ہیں جو 12ویں امام کے آنے پہ ملیں گے۔ ابھی تو دنیا ریئر ارتھ منرلز پہ ماری جا رہی ہے، جنگیں کرنے والی ہے۔ میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ویسی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے بڑی مشکلوں سے اجازت ملی ہے، میں کوئی ٹربل سم بات نہیں کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے سیاست پہ نہیں بول، تو جانے گرامی لوگ جنگوں پہ تیار ہے، کیوں؟ زمین میں خزانوں کی وجہ سے۔ اب سوچئے جب 12واں آئے، زمین خزانے اگل کے بتائے مجھ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ توجہ، جب زمین اپنا حق چھپا لیتی ہے غاصب کے ہاتھوں میں، تو سوچے قرآن اور امام ایک ہے۔ اب سمجھ میں آیا، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، قرآن وارث کو سمجھ میں آتا۔ ہے توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن غاصب کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن اپنے وارث کو سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن میں گہرائی ہے۔ بڑے بڑے کہتے تھے پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں علی نہ ہو۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا، اور چند جملے مذاہب کے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے تو یہ تب جملے کہے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا کہ ابو الحسن نہ ہو اور میں رہ جاؤں۔ تو ان کے ماننے والوں نے کہا ہم نے تو آپ کی بیعت کر رکھی اور آپ ابو الحسن کی تسبیح پڑھے چلے جا رہے ہیں، کہنے تم نہیں سمجھو گے؟ کہا یعنی کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن نہ ہو آپ رہ جائیں تو وہ اللہ دن نہ دکھائے۔ کہا یہ مشکل مسائل کے حل پھر کون کرے گا؟ نہیں ہے مجمع بھائیوں نے، خدا کی قسم میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بھائیوں نے یہی لکھا کہ دوسرے خلیفہ نے یہ جملے کہے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا کہ ابو الحسن نہ ہو میں اکیلا رہ جاؤں۔ کہا میں کیوں؟ کیا کیونکہ پھر یہ مشکل مسائل کے حل کون بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی مانتے کہ علی مشکل کشا ہے۔ جی اذان گرامی، یہ پورا مہینہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں جتنی کوشش بھی کی جائے کم ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی، ان سے محبت، اس مہینے میں اللہ خود ثواب بانٹ رہا ہے۔ جب پوچھا، جب رسول کائنات کی جو حدیث آخری خطبہ ہے شعبان معظم کا، کہ آپ نے فرمایا صحابہ کے مجمع مدینے میں جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ دعیتم الی ضیافت، تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی پہ دعوت دی گئی۔ ہم تو پورے سال رزق کھا رہے ہیں اللہ کا، تو اس مہینے میں خاص دعوت کیا؟ کہ اس مہینے میں اللہ مغفرت بانٹ رہا، یعنی توبہ کی قبولیت کی ضمانت دے رہا۔ مغفرت یعنی مغفرت ہو گئی نہیں، ضمانت کا اس مہینے میں اللہ مغفرت بانٹ رہا ہے۔ تو کہا سارے مختلف یعنی سب سن رہے ہیں، تو مولا امیر المومنین خطبے میں کھڑے ہو گئے، شیعہ سنی علماء نے لکھا مولا کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ کہا گناہوں سے بچنا۔ اور ایک مرتبہ مولا امیر المؤمنین کو رسول خدا دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ اونچی اونچی رونے لگے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک بڑی تھی، رسول خدا کی داڑھی بڑی تھی، کہتے ہیں اتنا گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، بہنے لگی۔ تو مولا نے خود سوال کیا، ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے اتنا رلا دیا؟ کہ یا علی اسی مہینے میں اولین و آخرین کا ملعون ترین آدمی آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کر دیا۔ آپ نے خطبے میں جملے کہے گئے کہ آپ کے خون سے خضاب کرنا، یعنی آپ کی داڑھی سرخ ہو جائے گی، آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی، خضاب کر دے گا۔ تو میں آپ کا سوچ کے رو رہا ہوں۔ میں جملے کیسے آپ کے سامنے اس کو آسان بنا کے پیش کروں؟ رسول خدا فرمانے یا علی آپ کا سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا یا علی آپ کی۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا یعنی مجھے شہادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا میں آپ کے اس غم کو سوچتا ہوں۔ رسول خدا نے گریہ، اب اگر امام حسن و حسین گریہ کرے
تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے نا، کیونکہ رسول خدا یہاں ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی کسی نے مولا کی داڑھی کو خضاب نہیں کیا آپ کے خون سے، پیغمبر سوچ کے رو رہے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے کوفے میں کسی نے ضربت ملعون میں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اولین و آخرین کا سب سے ملعون، اشقل اولین والآخرین، جس کا شقی القلب ترین یعنی سخت دل ترین آدمی آپ پہ ضربت چلائے گا، کہ یا علی آپ کی ریش مبارک کو خراب کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مولا کی شہادت پہ کون رویا تھا؟ خدا کی قسم میں یہ جملے کہنا نہیں چاہتا تھا، آج پہلی مجلس ہے، لیکن کیا کروں، شب جمعہ ہے، ماہ رمضان شب جمعہ سے شروع ہوا ہے، تو روایت میں ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ مولا حسن نے گریہ کیا۔ یہاں تک لکھا ہے بعض ہمارے علماء نے کہ مولا حسن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی، آپ کی پلکیں جھڑنے لگی تھی، مولا نے خود روکے، کہا بیٹا اگر آپ خود اتنا روئیں گے میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، آپ کے بہن بھائیوں کو کون دلاسا دے گا؟ کہا بابا آپ کی شہادت سے زیادہ آپ کی جدائی کا غم ہے، بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں دوسرا مرد سب سے زیادہ کون رویا ہے؟ ہاں مولا حسین بہت روئے، مولا کے سارے بیٹے روئے، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک 13 برس کا بیٹا، نام ہے عباس، جب کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کہ مجھے افسوس اس بات کا میں جنازے میں ساتھ جانے کا، مولا نے روک دیا تھا نا کہ صرف حسن حسین میرے تابوت کے ساتھ جائیں گے، تو مولا عباس نے بڑی اونچی آواز سے گریہ کیا تھا، اونچی اونچی رو کے کہا ہائے میں بابا کے جنازے میں نہیں جا سکا۔ آج شب جمعہ ہے، باب الحوائج کی رات ہے، دعا کی رات ہے نا، تو باب الحوائج کا واسطہ دیجئے گا، میں پیش کرنے لگا میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میں ہاتھ باندھ کے جناب عباس سے کہوں گا مولا ابھی تو بابا کا جنازہ ہے، مولا مدینے میں مولا حسن کا لاشا پڑا ہوگا، لاشے پہ تیر ہوگے، آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ملے، مولا میدان کربلا ہوگا، بچے رو کے کہیں گے العطار، آپ کو اجازت نہیں ملے گی جنگ کی، مولا آپ کے سامنے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اشارہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، شب جمعہ نہ ہوتی میں اتنی تفصیل میں نہ جاتا، میں بھی 2-4 منٹ زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجئے، میری درخواست ہے شب جمعہ، پہلی شب جمعہ ہے، آپ جانتے ہیں پہلی جو یہ شب جمعہ اس کی بہت فضیلت ہے، جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، اس مہینے کے صدقے میں مولا امیر کے صدقے میں مولا عباس کے صدقے میں ہر دعا قبول ہے، اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جانتے ہیں بیویوں میں سب سے زیادہ کس نے گریہ کیا؟ میں نے تو نام بھی نہیں لیا، آپ پہنچ گئے ہیں، روایت میں ہے بیویوں میں سب سے زیادہ گریہ جناب زینب نے کیا، یہاں تک علماء نے نقل کیا ہے کہ مولا امیر کے ضربت لگی، مولا نے ایک آنسو نہیں بہایا، گریہ نہیں کیا، دیکھ سکتے بیٹے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے، ملتا ہے مولا نے کہا بیٹا حسن ایسے نہیں روتے، کہا بابا آپ کو ضربت لگی ہے، کہا مردوں پہ بڑے بڑے وقت آتے ہیں، مولا نے گریہ نہیں کیا، مولا حسن مولا حسین کو سینے سے لگایا، پیار کیا، میرے حسین ایسے نہیں روتے، مولا عباس کو پیار کیا، عباس میرے قدموں کو پکڑ رکھا ہے، اتنا گریہ مت کیجئے، محمد حنفیہ سب بیٹوں کے نام لے کے پیار کیا لیکن گریہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی مولا گھر پہنچے نا تو روایت کے الفاظ ہے، مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دو، کہا بابا اتنا خون بہ گیا آپ سے چلا نہیں جا رہا، کہا میں نہیں چاہتا میری زینب مجھے اس حالت میں لے جائے، شیر خدا کو بیٹوں نے اٹھا رکھا ہے، نہیں بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجئے، میں بیٹیوں کے سامنے چل کے جاؤں گا۔ روایت کے الفاظ ہے جیسے ہی دروازہ کھلا سب سے آگے جناب زینب کھڑی، جیسے ہی بی بی زینب نے مولا علی کو دیکھا اونچی آواز سے دونوں ہاتھ سر پہ مارے گا، ہائے بابا، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، جو بھی پریشان حالت کی ہر پریشانی دور فرما، ہمیں ہمارے مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارا حاضرین جو بھی تیری بارگاہ میں حاجت لے کے آئے سب کی حاجات قبول فرما۔